لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حمد و ثناء کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر درس حدیث میں موجود ہیں. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. خالق کائنات کی عطا سے ماہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، بخششوں سے مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں. عشرہ مغفرت ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جیسے اس نے فقط اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے اتنے روزے گزارے، اتنی تراویح کی نمازیں، اتنے قرآن کے پارے گزار دیے، باقی جو روزے، باقی جو نمازیں، باقی جو اعمال رمضان ہیں انہیں بھی آخر تک امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دیں. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. امام دارمی نے سنن دارمی میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے زیورات کی زکوٰۃ یا اپنے زیورات کا صدقہ نکالا کرو. قالت، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرجعت الی عبداللہ ابن مسعود، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئی. حضرت زینب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں. تو انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ صدقہ و خیرات نکالیں. تو انکا رجل خفیف ذات الید وان رسول اللہ قد امرنا بالصدقہ فاتیہ فاسألہ فان کان ذلک یجزی عنی والا صرفتها الی غیرکم. انہوں نے عرض کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. میری اہلیہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا وہ اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہیں؟ آپ یہ پوچھ کر آئیں. حضرت زینب نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، آپ دربار رسالت جائیں اور وہاں جا کر یہ پوچھ آئیں ہمارے لیے کہ کیا آپ یعنی شوہر کو بیوی صدقہ دے سکتی ہے، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ غریب آدمی ہیں، خالی ہاتھ ہیں. اگر
میرا صدقہ آپ کو دے دیا جائے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بل ائتہ انتی، میرا جانا مناسب نہیں ہے، یہ مسئلہ تمہارا ہے، تم ہی جاؤ۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا یہ تو ہے ہی مشکل، لیکن آپ کی بارگاہ میں جا کر کچھ سوال کرنا، کچھ پوچھنا اور بھی مشکل ہے۔ ادب گاہ است زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ای جا۔ کہتے ہیں یہ عرش الہی سے زیادہ نازک تر جگہ ہے، یہاں آ کر سوال کرنا تو الگ ہے، جنید اور بایزید جیسے بڑے اللہ والے یہاں آ کر سانس لینا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم تو ناکارہ اور بیکار لوگ ہو گئے، وہاں دربار رسالت میں بھی جا کر سیاسی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک مسئلہ مجھے پوچھنا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 4 سال گزر جاتے، ہمت نہیں بنتی کہ رسول اللہ سے پوچھیں۔ قاضی ایاز نے الشفا میں لکھا ہے صحابہ کرام جب دربار رسالت میں بیٹھتے تو ان کا حال ایسا ہوتا کہ نظریں نیچی اور سر جھکے ہوئے ہوتے اور بالکل ساکن و سکوت بیٹھے ہوتے، ایسے بیٹھتے گویا معلوم ہوتا کہ سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے، ذرا سے ہلے تو وہ پرندہ ہل جائے گا، اڑ جائے گا، ایسے بیٹھتے تھے۔ قاضی ایاز نے لکھا۔ تو وہ با ادب تھے تو انہوں نے سب کچھ کما لیا، اور ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بے ادب ہوئے تو سب کچھ گنوا گئے۔ ادب اصل چیز ہے ہر چیز میں، دربار رسالت ہو، مسجد ہو، قرآن ہو، بڑے ہوں، والدین ہوں، مربی ہوں، استاد ہوں، امام ہو، مؤذن ہو، ادب اصل چیز ہے۔ جس کے اندر ادب ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، ورنہ جس کے اندر ادب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کے پاس سب کچھ تھا، ادب نہیں تھا، تو وہ مردود ہو گیا نا۔ اور بلال حبشی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ادب تھا، تو وہ ایسے مقبول ہوئے کہ جب مکہ فتح ہوا تو 8 سال بعد دوبارہ مہاجرین اپنے اپنے گھر میں آئے، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں سامنے، تو ہر ایک کے دل میں تمنا ہے کہ یا رسول اللہ اذان میں دوں، اذان میں دوں، ہر ایک کے دل میں تمنا ہے، لیکن بولتا تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ رسول اللہ کے آگے کون بول سکتا ہے میں اذان دوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا آج اذان بلال حبشی دیں گے۔ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، تو وہ غلاف کو پکڑتے ہوئے کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، سیڑھی تو نہیں تھی نا، غلاف کو پکڑتے ہوئے کعبے کی چھت پہ چڑھے اور وہاں جا کر اذان دینے لگے۔ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ خاندانی وجاہت، نہ ظاہری شکل و صورت، نہ علمی مہارت، نہ کوئی اور فن، ان کے پاس فقط یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے غلام تھے اور با ادب تھے۔ تو بے ادب انسان بھی ہو تو وہ برا ہے، با ادب اگر کتا بھی ہو تو وہ اچھا ہے۔ لیکن با ادب کتا تھا نا اصحاب کہف کا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، ادب سیکھیے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں جا سکتا، تمہیں اگر جانا ہے مسئلہ تمہارا ہے تم جا کر پوچھو۔ تو خاتون انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے ہی جانا ہوگا، تو وہ چلیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے تک پہنچیں تو انہوں نے دیکھا ایک اور خاتون بھی ہیں، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ بِبَابِ رسول اللہ، ایک اور خاتون بھی رسول اللہ کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنا مسئلہ بیان کیا، اور ان کا مسئلہ بھی ویسا ہی تھا جو ان کا مسئلہ تھا، وہ بھی اسی مسئلے کے لیے آئی تھی۔ فقالت فخرج علینا بلال، تو ہم کہتی ہیں کہ ہم وہیں بیٹھے تھے، کھڑے تھے، القیت علیہ المحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیبت تھی کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے. دروازے پہ ہی ہم کھڑے تھے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ باہر آئے. فقلنا له ائتی رسول اللہ فاخبره عن امرأتین بالباب تسألانی. تو حضرت بلال حبشی سے ان دونوں نے کہا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ یا رسول اللہ آپ کے دروازے پر دو خواتین آئی ہیں، وہ یہ مسئلہ پوچھتی ہیں، مجھ پوچھنے کے لیے آئی ہیں کہ کیا عورت کا اپنے شوہر کے لیے صدقہ دینا جائز ہے یا نہیں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، دو خاتون حجرے کے باہر تشریف کھڑی ہیں اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہیں. عرض کیا رسول اللہ ایک خاتون کو تو جانتا نہیں ہوں لیکن دوسری زینب ہیں. تو اب زینب نام کی خاتون بہت تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کون زینب. تو پھر انہوں نے فرمایا امرأۃ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی زینب. وہ پوچھتی ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ ان دونوں سے کہہ دینا کہ عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے اور اس میں اسے دگنا اجر ملے گا، اجر القرابتی و اجر الصدقہ. ایک تو قرابت کا اجر ملے گا اور ایک صدقہ کا ثواب ملے گا. تو یہ ہے حدیث. اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کہ تم صدقہ کرو. تو یہ انہوں نے کہاں سنا؟ تو اب اس کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے. یا تو انہوں نے عید کی نماز میں سنا ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتی تھیں، نماز میں شامل نہیں ہوتی تھیں. وہ عیدگاہ کے کنارے بیٹھی ہوتی اور وہاں دعاؤں میں شامل ہوتی تھیں. تو اس طرح کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خطاب فرماتے تھے اسی طرح کے اجتماع میں. تو انہوں نے وہاں سے سنا ہوگا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کسی نے بتایا ہوگا یا ان کے شوہر نے ہی بتایا ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہی بتایا ہو. اس لیے کہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن لیتے نا تو پھر وہ اپنے گھر میں آ کر اپنی بیوی کو سناتے تھے. بلکہ راستے میں کوئی بھی صحابی مل جاتے وہ خود ہی پوچھتے تھے آپ کہاں سے تشریف لا رہے؟ دربار رسالت سے آ رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، آج رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا آپ بتائیں. اس طرح کی بہت ساری روایت ملتی ہیں. تو پھر وہ بتاتے تھے. تو صحابہ کرام نہ دلچسپی رکھتے تھے ان چیزوں میں. ہم ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. ہمیں دلچسپی ہے تو آج کون سی چیز سستی ہو گئی ہے، کون سی چیز مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول کے ریٹ کتنے ہیں، ان چیزوں میں دلچسپی ہے. تو سیکھنے کی طرف دلچسپی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا باطن آہستہ آہستہ صاف ہو رہا ہوتا ہے. تو یا تو انہوں نے خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی سیکھا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود خود بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے خود ہی فرمایا کہ 70 سے 80 صورتیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں. قرآن مجید میں صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. ان میں سے 70 یا 80 صورتیں عبداللہ ابن مسعود نے خود سامنے رسول اللہ کے بیٹھ کر سیکھی ہیں. تو ان کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ اور آپ چھوٹی عمر میں تھے. عبداللہ ابن مسعود چھوٹی عمر میں یعنی نابالغ تھے جب ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ آ گئے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے تو راستے میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے چند بکریاں لیے وادی میں بکریاں چرا رہا ہے. آپ نے اس بچے کو بلایا اور آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا ہمیں پیاس لگی ہے، کچھ پانی ہے؟ تو اس نے کہا پانی تو نہیں ہے. کہا ایک بکری لے آؤ، کچھ دودھ نکال کر ہم اسے پی لیتے ہیں، کچھ بھوک بھی مٹ جائے، کچھ پیاس بھی ختم ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہیں، امانت ہیں. تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بڑے سمجھدار بچے ہو، انکا غلام معلم، تم تو پڑھے لکھے بچے ہو.
تو یہ پہلی ملاقات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پہلی ملاقات میں ہی رسول اللہ نے فرمایا تھا تم پڑھے لکھے بچے ہو. تو پھر آگے جا کر دیکھا امت نے کہ واقعی ان کا علم ایسا تھا کہ کوئی ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئے، اور یہ چھوٹی عمر میں تھے، کثرت سے رسول اللہ کے گھر میں آنا جانا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ ہر ایک کو منع کیا تھا. ان کے لیے اجازت تھی، یہ جب چاہیں بغیر اجازت کے رسول اللہ کے گھر میں چلے جائیں، اور کسی دوسرے کو اجازت نہیں تھی، باہر والے کو. حتیٰ کہ باہر سے اگر کوئی آتا نا تو وہ سمجھتا کہ یہ رسول اللہ کے کوئی بیٹے ہیں یا کوئی قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، حالانکہ ان کے کوئی بھی نہیں تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ تو خود ہی بہت بڑے عالم ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی علم کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی میں جتنا ہے جو کچھ ہے وہ سب عبداللہ ابن مسعود سے ہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں علقمہ کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں حماد کے شاگرد ہیں امام اعظم. تو پورا علم جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود کا امام اعظم کو ملا ہے. اس وجہ سے فقہ حنفی میں عبداللہ ابن مسعود کے قول کے مقابلے میں کسی کا قول نہیں چلتا ہے. تو یہ تو خود ہی بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ خود ہی جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں. تو یہ اگر انہوں نے خود ہی بتایا تھا پہلے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اجتماعات میں سنیں وہ جا کر اپنے گھر میں عورتوں کو بتائیں. عورتوں کو اس طرح کے ماحول نہیں ملتے ہیں، اجتماعات کے ماحول. ہاں کبھی میلاد کی محفل بھی مل جائے تو وہاں کچھ بچوں کا شور ہوتا ہے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، تو درس و تدریس کی ڈھنگ کی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو مردوں کو چاہیے، جو شوہر ہیں خاص طور پر، انہیں چاہیے کہ وہ جب اس طرح کی کوئی خاص بات سنیں، کوئی رسول اللہ کی کوئی حدیث سنیں، اپنے گھر جا کر اپنی عورتوں کو، اپنی بیوی کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں، گھر میں جنہیں وہ بتا سکتے ہیں، جن کے لیے خاص طور پر وہ حکم ہو بتائیں، تاکہ وہ اور جگہ سے سیکھنے کے بجائے آپ سے سیکھیں. ہم نے ان چیزوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے تو ہماری بچیاں آج ٹک ٹاک سے ہی سب کچھ سیکھ رہی ہیں، تو وہ خود بھی گمراہ ہو رہی ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا آلہ بن رہی ہے نا. تو اس میں جہاں ان کا قصور ہے، بہت کچھ قصور ہمارا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھے اور اپنے گھر گئے اور اپنے ہاتھ سے پانی کا کوزہ بھر کر اپنی بیوی کو پلاتے. تو انہوں نے عرض کیا کہ آج سے پہلے تو میں نے دیکھا نہیں کہ پانی اور آپ مجھے پلائیں. میں بیوی ہوں، میں باندھی ہوں، آپ پانی طلب کریں گے میں آپ کو پلاؤں گی، لیکن آپ خود ہی پانی مجھے پلا رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ کہا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. تو میں یہ عمل بھی کر رہا ہوں، تمہیں بتا بھی رہا ہوں. ایسا ذہن ہونا چاہیے. جب آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کے گھر کا ماحول خود بخود مدنی ماحول بن جائے گا، اچھا ماحول بنے گا. ایک بات ہو گئی. دوسری بلکہ دو باتیں ہو گئی. ایک تو عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت بھی آ گئی درمیان میں، اور بیچ میں یہ بات بھی ہو گئی کہ ہمیں گھر میں تبلیغ اور تعلیم کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو صدقہ انہوں نے رسول اللہ سے جب پوچھا کہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، اور وہ صدقہ دے گی تو اسے دگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو قرابت داری کا حق نبھانے کا ثواب ملے گا، اور ایک صدقہ کا ثواب ملے گا. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ ہے یا نفلی صدقہ ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. تو جہاں تک بات زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے. نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے، اس لیے کہ یہ ون یونٹ ہوتے ہیں، یہ ایک ہی ہوتے ہیں. ہوتے تو الگ الگ ہیں، اگر دونوں کا نصاب بھی الگ الگ ہوگا نا تو دونوں کا حکم الگ الگ ہی ہے.
اس کے باوجود شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، تو پھر یہ کون سی زکوٰۃ تھی؟ تو یہ صدقہ نافلہ تھا، یعنی نفلی صدقہ۔ جیسے نفلی صدقہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم چلتے پھرتے دے رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جو جھولیاں چلتی ہیں اس میں بھی جو آپ ڈالتے ہیں یہ بھی نفلی صدقہ ہے، کسی ضرورت مند کو آپ نے دے دیا، یہ بھی نفلی صدقہ ہے۔ تو نفلی صدقہ کے لیے کہا گیا کہ یہ بیوی اگر اپنے شوہر کو دے تو اس میں دگنا اجر ہے۔ تو اس میں بیوی اور شوہر کا تو ذکر آ گیا، اسی سے یہ بات بھی سمجھ جائیے کہ نفلی صدقہ دینے میں دور والوں کے مقابلے میں قریب والوں کو ترجیح دینا یہ رسول اللہ کے مزاج میں ہے، اور اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ہم راہ گیروں کو راہ چلتے ہوئے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور ان دنوں جو راہگیر ہوتے ہیں، جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند بھی نہیں ہوتے، وہ حاجت مند بھی نہیں ہوتے، ان کی عادت بنی ہوتی ہے، اور بہت سے بلکہ اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو نہ دینا بہتر ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ایسے لوگوں کو دینے سے الٹا آپ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ اگر وہ غیر مسلم ہوئے تو آپ نے ان کی غیر مسلم ہونے کے باوجود ان کی مدد کی، اگر وہ واقعی حاجت مند نہ ہوئے تو آپ انہیں دیں گے، تو دینے کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے نہیں ہوئے، بلکہ آپ ان کی عادت خراب کرنے والے ہوئے۔ اس لیے کہ جب بغیر محنت کیے خود بخود پیسے جیب میں آنے لگیں تو کون محنت کرے گا؟ ایک غریب مزدور دن بھر محنت کرتا ہے تو 500 کماتا ہے، اور یہ 1 گھنٹہ چکر لگاتا ہے تو 5000 کما لیتا ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو وہ محنت تھوڑا ہی کرے گا۔ تو ایسوں کو نہ دیں جنہیں آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب جو راستوں میں چلتے پھرتے جو فقیر ہوتے ہیں یا مسجد میں جو آ جاتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، بلکہ مسجد میں سوال کرنے والوں کا حکم تو اور بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ صاحب در مختار نے لکھا کہ یحرم فیہ السؤال ویکرہ فیہ الایتاء، مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور ایسے سائل کو دینا بھی ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، جو حرام کے قریب ہے۔ تو مسجد میں بھی سوال کرنے والے آ جاتے ہیں نا، تو ہم منع کر دیتے ہیں کہ بھائی مسجد میں سوال نہ کریں۔ ہاں، مسجد سے باہر دروازے پر جا کر وہ سوال کریں تو وہ ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہرگز نہ دیں جو مسجد میں سوال کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور پھر وہ دوبارہ مسجد میں سوال نہیں کریں گے۔ 2-4 مرتبہ اگر انہیں روک دیا جائے پھر وہ اس طرف مسجد کی طرف رخ نہیں کریں گے، پھر وہ کہیں دوسری جگہ جائیں گے۔ نئے نئے حربے سے، نئی نئی چالوں سے وہ لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور بہت حد تک کر بھی لیتے ہیں۔ کراچی کے لوگ ایسے ہی ان معاملوں میں بڑے بھولے بھالے ہیں، وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مسجد میں سائل آ جائے تو اسے جھڑکے نہیں، آرام سے اسے منع کریں اور اسے کہہ دیں کہ آپ مسجد کے باہر چلے جائیں، وہاں جا کر دست سوال دراز کریں، جس نے دینا ہوگا وہ دے دے گا۔ لیکن ایسے لوگ اکثر و بیشتر یہ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، وہ واقعی مجبور نہیں ہوتے ہیں۔ تو 2 ہی صورت ہوگی، ایک تو یا تو یہ لوگ جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں یہ پیشہ ور فقیر ہوں گے اور حاجت مند نہیں ہوں گے، یا پھر دوسری صورت ہے کہ یہ پیشہ ور فقیر نہیں ہوں گے بلکہ حاجت مند ہوں گے۔ 2 ہی صورت ہے نا، لیکن ہر 2 صورت میں آپ کو شک ضرور ہے، اس لیے کہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں۔ لیکن جو آپ کے اپنے گھر والے ہیں، آپ کے قریبی ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، جن سے روز آنے کا آپ کا آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، سلام دعا کے تعلقات ہیں، انہیں آپ دونوں حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی حاجت مند ہے۔ تو جنہیں شک ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو اور وہ کام کرو جس میں شک نہ ہو۔ تو ان لوگوں کو دینے میں
ایک طرح کا گناہ بھی ہے، ایک طرح کی ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دیں گے تو آپ کے دینے میں شک بھی نہیں ہے اور ان کے حاجت مند ہونے میں بھی آپ کو شک نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں، یعنی پیشہ ور فقیروں بھکاریوں کے مقابلے میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں گے تو آپ کو ثواب بھی ڈبل ملے گا، دونا ثواب ملے گا۔ جب ہر لحاظ سے رشتہ داروں کو دینے میں ہی فائدہ ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ کے پیسے آپ کے گھر میں ہی جائیں۔ ہاں، زکوٰۃ کی رقم کے لیے اب میں نے تو یہ تو کہہ دیا کہ رشتہ داروں میں دیے جائیں، تو رشتہ داروں میں کون کون ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے حوالے سے مزید ایک اور نشست ہوگی، اس میں ہم زکوٰۃ کا نصاب بھی بیان کریں گے اور پھر مزید اس میں مصارف زکوٰۃ بھی بیان کریں گے۔ ابھی تو وقت تقریباً آخر کو ہے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے دو لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دینا زیادہ بہتر ہے، اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن ان میں دیکھا جائے کہ وہ آپ کی اصل سے نہ ہوں اور آپ کی فرع نہ ہوں۔ اصل معنی ہوتا ہے جڑ، اصل جو ہے نا جڑ کو کہتے ہیں، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اصل کہتے ہیں جڑ کو اور فرع کہتے ہیں شاخوں کو۔ تو ہماری اصل ہماری جڑ کون ہے؟ ہمارے والد، ہماری والدہ، یہ ہماری جڑ ہے نا، ان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے نا، تو یہ ہماری جڑ ہیں۔ اور ہماری شاخیں کون ہیں؟ ہماری شاخیں ہماری اولادیں ہیں، یہ ہماری شاخیں ہیں۔ تو اپنی اصل اور اپنی فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کو دینا اپنے آپ کو ہی لوٹانا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر انہیں دیں گے، اپنی جڑ کو دیں گے، یعنی اپنے والد کو دیں گے یا اپنی والدہ کو دیں گے، تو مطلب آپ نے اپنے آپ کو ہی دیا، اس لیے کہ درخت کی جڑ خود درخت کا حصہ ہے۔ اور یا آپ اگر اپنی اولاد کو دیں گے تو گویا آپ نے اپنے آپ کو ہی دیا، اس لیے کہ درخت کی شاخ بھی درخت کا حصہ ہے۔ یہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ اسی لیے اپنے والد اور والدہ کو نہیں دے سکتے اور اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے اوپر تک، یعنی ماں کی ماں پیچھے اوپر تک، نانی پر نانی جتنی بھی چلے جائیں، باپ، دادا، دادے کا دادا اوپر تک چلے جائیں، ان تمام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹی، بیٹی کا بیٹا، بیٹی کی بیٹی وغیرہ اوپر تک چلے جائیں، نیچے تک چلے جائیں، ان تمام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ سب آپ کے اصل اور آپ کی فرع ہیں، یعنی یہ آپ کی بنیاد ہیں اور آپ کی شاخیں ہیں۔ تو پھر بچ کون سے گئے؟ بچ گئے آپ کے بھائی بہن، یہ آپ کی اصل بھی نہیں ہے، آپ کی اصل تو آپ کے والد اور والدہ ہیں، اور آپ کی فرع بھی نہیں ہے، آپ کی فرع تو آپ کی اولاد ہیں، تو یہ الگ ہے۔ یہ جو آپ کے بھائی بہن ہیں نا، یہ آپ کی اصل بھی نہیں ہے اور آپ کی فرع بھی نہیں ہے، تو انہیں زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملے گا بلکہ اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ آپ اگر صاحب نصاب ہیں آپ کے خاندان میں، یا سگے بھائی ہوں یا دور کے بھائی ہوں، بہن ہوں، ہوتے ہیں ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، تو انہیں تلاش کیجئے اور انہیں دینے کی کوشش کیجئے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ضرورت بتاتے نہیں ہیں، خوددار ہوتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی ضرورت دیکھیں، پہچانیں اور زکوٰۃ کی رقم انہیں دیں۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اگر بتا دیا جائے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو وہ لیں گے نہیں، یہ بھی آپ کو یقین ہے۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا، آسانی دی، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو دینے کی کوشش کیجئے، ضرورت مند کو دے دیجئے، اور اگر آپ کو ایسا یقین ہے کہ اگر اسے بتایا گیا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو وہ لے گا نہیں، خوددار ہے، تو فرمایا کسی بھی نام سے دے دیجئے، عیدی کہہ کر دے دیجئے، بچوں کے کپڑے بنا لینا یہ کہہ کر دے دیجئے، بچوں کے لیے بچوں کو مٹھائی کھلا دینا یہ کہہ کر دے دیجئے، کسی بھی اور کام میں لگا دینا، یہ تحفہ ہے میری طرف سے، یہ عید کا تحفہ ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ کے، کوئی بھی الفاظ کہہ کے آپ اسے دے سکتے ہیں،
نیت آپ کے دل میں ہو کہ یہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، قرابت داری کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اور قرابت داری کو دیکھتے ہوئے آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو آپ کو ڈبل ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔